اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی. میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں. ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے. ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا، بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینز. کل جو شہنشاہ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی. اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینز ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ موقع غنیمت ہے. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل کے انتقام میں وہ عوام کا خون بہائیں گے، اور دوسری طرف دیکھوں تو وہاں بھی قتل عام جاری ہے. بہت اچھی بات ہے، تو ان جرائم کا اصلی مجرم بھی سزا سے نہ بچے. سودینانوس، میں اسلحے کے ساتھ ان کا اور تمہارا منتظر رہوں گا. خداوندہ، تو گواہ ہے کہ ہمارے اس اقدام میں فقط تیری خوشنودی ہے، نہ کہ ہمارے نفس کی. تو ہمیں قبول فرما اور اپنی راہ میں مجاہدت کی توفیق عطا کر.